اب آپ دیکھیں، پہلے حضور نے اپنے ایک داماد کی تعریف کی اور تعریف کر کے پھر دوسرے داماد کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے سے روک دیا، علی کو روک دیا۔ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، ایک ہی عام حالات میں داماد کی تعریف، کسی بھی داماد کی تعریف، اور ایک سچویشن کیا ہے، خاص حالات میں ایک داماد سے شکوہ شکایت ہونے کی صورت میں دوسرے داماد کی تعریف کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو علی سے شکوہ پیدا ہو گیا، اس شکوہ پیدا ہونے کی حالت میں نبی علیہ السلام نے اپنے داماد ابو العاص بن ربیع اموی کی تعریف کی اور پھر حضرت علی کو روکا۔ تو صاف حدیث کا مطلب سامنے آ جاتا ہے، صاف مطلب اور مضمون یہ ہے کہ علی، میں تمہیں بھی اسی مقام پر بلکہ اس سے بڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں جس مقام پر میرا داماد ابو العاص بن ربیع بطور داماد فائز ہے۔ اللہ اکبر، تم سے تو مجھے وفا کی زیادہ امید ہے کہ تم میرے چچا زاد ہو، میرے خاندان میں سے ہو، ابن ابی طالب ہو، وہ میرے چچا ابو طالب جن کی میری ذات سے وفا شہرت رکھتی ہے، محمد بن عبداللہ سے وفا شہرت رکھتی ہے۔ تم تو اس کے بیٹے ہو، میرے خاندان کے ہو، میرے قبیلے کے ہو، میرا بلڈ ریلیشن ہے، میرے چچا زاد ہو، میرے گھر میں تم نے پرورش پائی، تمہاری پرورش بھی میں نے کی۔ یہی سارا مضمون سامنے آ جاتا ہے نا۔ تم سے تو مجھے وفا کی زیادہ امید ہے، ابو العاص بن ربیع اموی سے بھی زیادہ امید ہے کہ تم اس سے بھی بہتر مقام پہ فائز ہو جاؤ۔ یہی مضمون بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان اموی دوہرے داماد ذو النورین، حضرت علی چہیتے چچا زاد بھائی جن کی پرورش بھی آپ نے کی، اور اتنے چہیتے کہ پیار سے آپ نے انہیں ابو تراب کے لقب سے مشرف فرمایا۔ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے لیٹے ہوئے تھے مٹی میں، نبی علیہ السلام نے یا ابا تراب کہا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کہ نبی علی میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جاتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کہ حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، تو اس وقت ابو تراب کا لقب نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا۔ کتنے چہیتے تھے، ایک طرف حضرت عثمان دوہرے داماد، دوسری طرف چہیتے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی ذات سے وفا کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ اور تیسرے داماد ابو العاص بن ربیع اموی، جو نہ صرف آپ کی چہیتی زوجہ، اولین زوجہ مطہرہ اہل بیت کی پہلی فرد حضرت خدیجہ کے بھانجے اور اسلام کی قربانیاں دینے والے حضرت حالہ کے بیٹے، تو نہ صرف حضرت خدیجہ کے چہیتے بھانجے بلکہ وعدہ وفا کرنے والے داماد بھی۔ اب یہ ان تینوں داماد کی اجمالی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت عثمان کی جو مطلق فضیلت ہے وہ آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہو، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عثمان کی جو مطلق فضیلت ہے کہ صحابہ میں تیسرے نمبر پر فضیلت میں حضرت عثمان ہے اور چوتھے نمبر پر علی ہیں، اس مطلق فضیلت کو آپ ایک طرف رکھ دیں، گویا وہ ابھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلق فضیلت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب ان تین دامادوں کی جو نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے، اور نبی علیہ السلام کی ان تینوں دامادوں سے جو محبت ہے، اور پھر ان تین دامادوں کا نبی علیہ السلام سے جو حسن سلوک ہے کہ حضرت علی نے بھی حضور کی بات مانی، حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، میں تو شادی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، نکاح نہیں کیا، تو حضرت علی بھی تابعدار چہیتے، حضرت عثمان بھی دوہرے داماد چہیتے، حضرت ابو العاص بن اموی بھی ایسے داماد کہ خدیجہ کے بانجے بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وہ داماد جن کی وفا کا آپ نے اعتراف کیا پورے صحابہ کے سامنے۔ اب حضرت علی اور حضرت عثمان کی جو مطلق فضیلت ہے آپ ایک طرف رکھ دیں، اس پر آپ کی نظر نہ جائے، گویا وہ آپ کے ذہن میں نہیں۔ اب آپ سوچیں کس کی جرت ہے، کس کا حوصلہ ہے، کس کا جگرہ ہے کہ بطور داماد
وہ ایک داماد کو دوسرے پر فضیلت دے۔ علی اور عثمان کی فضیلت کو ایک طرف رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کس کی جرأت ہے، کس کا حوصلہ ہے، کس کا جگرہ ہے کہ وہ بطور داماد ایک داماد کو دوسرے پر فضیلت دے؟ علی کو عثمان پہ فضیلت دے، یا عثمان کو علی پر فضیلت دے، یا ابو العاص بن ربیع کو دونوں پر فضیلت دے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ البتہ بطور صحابی حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہے، اور حضرت علی حضرت ابو العاص بن ربیع اموی سے افضل ہیں بطور صحابی۔ میں بطور داماد بات کر رہا ہوں، اور بطور داماد بات کرتے ہوئے بھی حضرت علی اور حضرت عثمان کی جو مطلق فضیلت ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ بڑا نازک سوال ہے، اس کے جواب بھی نزاکت سے ہی دیا جا سکتا ہے، طریقے کے ساتھ، احتیاط کا دامن نہ چھوڑتے ہوئے، ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بطور صحابی تو عثمان افضل، پھر اس کے بعد علی افضل، پھر تیسرے نمبر پہ خود ہی رہ جاتے ہیں ابو العاص بن ربیع اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو نص صریح سے ثابت ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، جمہور کے اقوال سے یہ ثابت ہے، تو کیا یہی چیز کافی نہیں ہے؟ بطور داماد آپ کیسے فضیلت دیں گے حضرت علی اور عثمان کی مطلق فضیلت کو ایک طرف رکھتے ہوئے؟ کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ پھر آپ ہوتے کون ہیں دینے والے؟ ساس و سسر کی کیا کہتے ہیں کی رائے بھی نہ پوچھتے ہوئے۔ اور اگر پھر بھی تجسس برقرار رہے کہ آخر بطور داماد ان تینوں میں سے کس کا کون سا نمبر ہے، تو پھر آپ صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین۔ قیامت کا وعدہ پکا ہے، میدان حشر میں، جنت میں انشاءاللہ اہل ایمان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے پکی ہے۔ اس وقت ہمیں تو کوئی تجسس نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم تو مطلق فضیلت کو کافی سمجھتے ہیں، عثمان علی سے افضل ہے رضی اللہ عنہما، پھر حضرت علی حضرت ابو العاص بن اموی سے افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بھی کسی کا تجسس دور نہ ہو کہ بطور داماد کون افضل ہے، ان کو اس سوال کا جواب ملنا چاہیے، تو صبر کیجیے، قیامت کا وعدہ پکا ہے، میدان حشر اور جنت میں زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہے۔ اہل تجسس حضور سے پوچھ لیں اور اپنا تجسس اس وقت ختم کریں اگر وہ انشاءاللہ وہاں جنتی ہوئے۔ اس وقت آپ صرف صبر کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس سوال کا جواب خدا کی قسم واللہ العظیم ثم تاللہ العظیم کوئی نہیں دے سکتا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے، داماد تو نبی کے ہیں اور فیصلہ امتی کرے کہ کون سا داماد افضل ہے بطور داماد۔ داماد ساس سسر کے ہیں، گھر کے باہر کا فرد غیر فیصلہ کرے کہ کون سا داماد بطور داماد کس نمبر پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ رسالت کا پاس رہا نہ صحابیت کا لحاظ رہا۔ یہی تو اہل علم و عمل کا امتحان ہے، ہر سوال کا جواب ان کے ذمے نہیں ہے۔ خدا را اہل علم ہوش کا ناخن لیں، اہل علم کا یہی تو امتحان ہے، ہر سوال کا جواب ان کے ذمے نہیں۔ سوال ہی کو روک لیا کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا جواب ہے۔ لا ادری کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری بھی بہت بڑا جواب ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لا ادری بھی بسا اوقات ادری پر فوقیت پا لیتا ہے۔ ایھا العلماء یا معشر العلماء و یا ایھا العوام کالانعام۔ خدا را احتیاط کیجیے، کسی صحابی کو کلی یا جزوی طور پر کسی دوسرے صحابی پر فضیلت دینا فضائل میں سے نہیں ہے، یاد رکھیے، فضائل میں سے نہیں ہے۔ کسی صحابی کو کسی صحابی پر فضیلت دینا یہ فضائل میں سے نہیں ہے، عقائد میں سے ہے۔ عقائد میں سے کان کھول کے سن لیں۔ اگر آپ کسی جزوی فضیلت کو محض فضائل کے باب تک محدود کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو ناکام رہیں گے، یہ عقیدے کا مسئلہ بن جائے گا۔
اگر حضرت علی کو حضرت عثمان پر، یا حضرت عثمان کو حضرت علی پر، یا حضرت ابو العاص بن ربیع کو حضرت علی یا حضرت عثمان پر، یا دونوں پر بطور داماد فضیلت دے دی جائے، حضرت عثمان اور علی کی علی الاطلاق فضیلت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، بار بار کہہ رہا ہوں، تو پھر یہ تو عقیدے کا مسئلہ ٹھہرا۔ اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ یہی بات کی جائے کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ حضرت علی بطور داماد حضرت عثمان سے افضل ہیں، تو یہ تو عقیدے کا مسئلہ ٹھہر گیا۔ باقی تو میں نے ویسے مثال پیش کی، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں بطور داماد، یا حضرت ابو العاص بن ربیع اموی افضل ہیں بطور داماد۔ علی الاطلاق فضیلتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، علی الاطلاق فضیلتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے، سمجھ آئی، تو بہرحال یہ فضائل کے باب میں سے یہ بات نہیں رہی کہ عقیدے کی بات ہو جائے گی۔ یہ صرف میں یہاں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے درمیان جو فضیلت کی بات ہے وہ محض فضیلت نہیں رہتی، وہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو عقیدہ ہے قطعی یقینی ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یا ظنی اور غیر یقینی ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے؟ اگر یہ عقیدہ جو بنا لیا جائے، اتنا ہی سمجھ لیں کہ حضرت علی حضرت عثمان سے بطور داماد افضل ہیں، اگر یہ عقیدہ قطعی ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں، یا ظنی ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں، تو اگر قطعی ہے تو قطعی دلیل دیجیے گا۔ ایسی قطعی دلیل دیں، ایسی قطعی دلیل دیں جس سے خیر القرون اسلاف بھی بے خبر نہ رہے ہوں، کیونکہ آپ نے قطعی دلیل دینی ہے، تو قطعی دلیل سے اسلاف کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ خیر القرون کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور عقیدہ ظنی ہے تو ظنیت پر پھر ایسی دلیل دیں جس کا توڑ نہ ہو سکے، یا جس کے بالمقابل کوئی اور دلیل قائم نہ ہو سکے۔ اگر آپ نے ایک جز سے فضیلت دی ہے تو کوئی ایک اور خوبی نہ ہو جس سے دوسرے داماد کو فضیلت دی جا سکتی، کوئی آپ ایسی دلیل دے دیں۔ اور پھر عقیدے ظنیہ خیر القرون سے، اسلاف سے، متقدمین سے ثابت بھی ہو، آپ یہ بھی بتائیں۔ نیز یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ ظنی مسئلے میں اختلاف کی مکمل گنجائش ہوتی ہے، اور اسی طرح عقیدہ قطعی ہو یا ظنی ہو، بہت صورت خود سے ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ قطعی عقیدہ تو ویسے ہی ایجاد نہیں کیا جا سکتا، ظنی عقیدہ من حیث العقیدہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا، ایجاد بندہ تمام تر گندہ۔ لہٰذا آپ کو ظنی عقیدے پر بھی دلیل پیش کرنا ہوگی کہ یہ عقیدہ ہے، کیونکہ آپ فضیلت کے باب میں رکھیں گے بھی تو وہ عقیدہ بن جائے گا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، تو آپ کو یہ بھی دلیل دینی ہوگی کہ یہ ظنی عقیدہ ہے۔ اس پر آپ کو شہادت پریسیڈنٹس پیش کرنی ہوں گی اسلاف سے، خیر القرون سے، متقدمین سے۔ اللہ اکبر۔ تو بحث کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، لیکن ابھی کچھ ہے۔ بہرحال صحابہ کے مابین جو علی الاطلاق فضیلتیں ثابت ہیں، انہی کو کافی سمجھنا اور ان پر قناعت کرنا ضروری ہے، اور اسی رویے میں عافیت ہے، الا یہ کہ کسی صحابی کی کوئی خاص خوبی یا جزوی فضیلت صراحتاً ثابت ہو، نص سے ثابت ہو، تو اس کا ذکر درست ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر پر فضیلت ہونے کے باوجود، تمام صحابہ پر فضیلت ہونے کے باوجود، حضرت عمر کے لیے ایک جزوی فضیلت ثابت ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب یہ جزوی فضیلت نبی علیہ السلام سے صراحتاً ثابت ہے، ٹیکسٹ سے ثابت ہے۔ اب چونکہ یہ فضیلت کسی بندے کی ذاتی ایجاد نہیں ہے، ذاتی اختراع نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، نص سے ثابت ہے، لہٰذا اس فضیلت کو بیان کرنا بالکل درست ہے، اس خوبی کو بیان کرنا بالکل درست ہے۔ اسی طرح کسی بھی صحابی کی کوئی خاص خوبی ثابت ہے تو اس خوبی کو اس کے دائرے اور اس کی حد میں محدود رکھتے ہوئے بیان کرنا درست ہے۔ جیسا کہ اصحاب رسول میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ذو الشہادتین ہیں،
یعنی ان کی ایک ہی شہادت دو شہادتوں کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، تفصیلات اپنی جگہ. اب ان کی اس خوبی کو حد میں محدود رکھتے ہوئے بیان کرنا درست ہے، حد میں محدود رکھتے ہوئے، لیکن ذو الشہادتین کی بنیاد پر کہ ان کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہے، اس بنیاد پر صحابہ بالخصوص خلفائے اربعہ کی شہادت کے بالمقابل زیادہ مضبوط شہادت ثابت کرنا اور ان خلفائے راشدین کی شہادت کو کمزور ثابت کرنا یا دیگر صحابہ کی شہادت کو کمزور ثابت کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں، کیونکہ یہ حد سے بے حد ہونے والی بات ہے، یہ حد سے باہر نکلنے والی بات ہے. عام حالات میں، خاص حالات میں شہادت خزیمہ ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت کے برابر ہوتے ہوئے بھی دو شہادتوں کے قائم مقام ہے، بلکہ شہادت خزیمہ کی خصوصیت اسی میں ہے کہ ان کی شہادت ایک شہادت ہوتے ہوئے بھی دو کے برابر ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ابو بکر اور عمر کی شہادت کمزور ہے رضی اللہ عنہما، اس سے یہ لازم تو نہیں آتا. اب کوئی یہ نتیجہ نکالے گا تو غلط نکالے گا، بلکہ اعتماد کے حوالے سے کہ شہادت پر جو اعتماد کیا جاتا ہے، شہادت پر اعتماد کے حوالے سے ابو بکر و عمر کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما کم از کم شہادت خزیمہ کے ہم پلہ ہے، پھر بھی ایک ہی شہادت ہے. اعتماد کے حوالے سے جس طرح خزیمہ کی شہادت پر اعتماد کیا جائے گا، ابو بکر کی شہادت پر بھی کم سے کم اتنا ہی اعتماد کیا جائے گا، حضرت عمر کی شہادت پر بھی کم سے کم اتنا ہی اعتماد کیا جائے گا جتنا خزیمہ کی شہادت پر اعتبار ہے. بھائی جس نے نبوت جاری ہوتی تو جس نے نبی بننا تھا اس کی شہادت خزیمہ کی شہادت سے کم ہوگی. پھر ابو بکر جن کی اولیت پر اجماع صحابہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے قرآن ناطق ہے، اس حوالے سے کیا ان کی شہادت خزیمہ کی شہادت سے کمتر درجے کی ہوگی، کمزور ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. کم از کم شہادت خزیمہ کے ہم پلہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی شہادت ہے، سمجھ آئی؟ اور حضرت خزیمہ کی شہادت زیادہ سے زیادہ ابو بکر و عمر کی شہادت کے ہم پلہ ہوتے ہوئے بھی ایک شہادت دو شہادت کے برابر ہے. اگر اس کو اہل علم نے سمجھنا ہو تو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عوام کو سمجھ نہیں آئے گی، اہل علم کے لیے چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. جیسے کہ اسباب منع صرف ہیں، اسباب منع صرف میں سے بعض اسباب ایک سبب ہوتے ہوئے بھی دو سبب کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو اسباب منع صرف میں سے جو سبب صرف ایک ہی سبب ہے وہ سبب کمزور ہے، وہ کمزور تو نہیں، بلکہ اس سے صرف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل عرب نے منع صرف کے لیے ایک سبب کو بھی کافی سمجھ لیا ہے. اہل عرب نے بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر، بعض اسباب میں سے ایک سبب کو بھی منع صرف کے لیے کافی سمجھ لیا ہے. اصل جواب صرف یہی ہے. البتہ طلبہ کی تفہیم کے لیے ہم عقلی موشگافیاں کرتے ہیں، جیسے ہماری ترویح الارواح کے اندر بھی بڑی موشگافیاں ہیں جو وفاق میں داخل نہیں، میں نے ویسے پڑھی تھی. تو کوئی بھی طریقہ استغفر اللہ، کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے طلبہ کی تفہیم کے لیے، لیکن حقیقی جواب یہی ہے کہ اہل عرب نے اسباب منع صرف کے لیے وہ دو سبب بناتے ہیں، لیکن بعض سبب ایسے ہیں کہ انہوں نے بعض مقامات پر ایک سبب کو ہی کافی سمجھ لیا اسباب منع صرف کے لیے. اللہ اکبر. اسی طرح شہادت خزیمہ بھی دراصل ایک ہی شہادت ہے جو دیگر صحابہ کی شہادت کے زیادہ سے زیادہ ہم پلہ ہی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن ایک شہادت ہوتے ہوئے بھی، سمجھ آئی، دو شہادتوں کا کام کر جاتی ہے. وہ شہادت ایک ہی ہے لیکن دو شہادتوں کا کام کر جاتی ہے. یعنی ایک ہی شہادت کو دو شہادت، کیا کہتے ہیں، ایک ہی شہادت کو کافی سمجھ لیا گیا. جہاں دو شہادتیں چلتی ہیں وہاں ان کی ایک ہی شہادت کافی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کو صرف ایک بات سمجھانی مقصود تھی کہ شہادت خزیمہ ایک خوبی ہے، لیکن اس خوبی کا نتیجہ یہ نکلنا نہیں چاہیے کہ آپ کہیں جی خزیمہ کی شہادت زیادہ قابل اعتماد ہے بنسبت حضرت ابو بکر کی شہادت کے. دیکھو جی یہ تو کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کی
شہادت دیں گے تو وہ ایک ہی ہوگی، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا تو پھر دو شہادتیں خصومات میں مقدمات میں قابل قبول ہوں گی، وگرنہ نہیں۔ لیکن خزیمہ کی ایک ہی شہادت کافی ہے۔ دیکھو جی، پھر اس کا مطلب یہ ہوا، پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ابوبکر کی شہادت خزیمہ کی شہادت کے بارے کے مقابلے میں کمزور ہے۔ کمزور نہیں ہے، یہ حد سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ یہ آپ نے شہادت خزیمہ پر بات کی لیکن آپ حد سے باہر نکل گئے۔ کمزور نہیں ہے، کمزور بالکل نہیں ہے حضرت ابوبکر کی شہادت حضرت عمر کی شہادت حضرت خزیمہ کے مقابلے میں، سمجھ آئی؟ حضرت خزیمہ کی شہادت زیادہ سے زیادہ ابوبکر کی شہادت کے ہم پلے ہے، اور ابوبکر کی شہادت کم سے کم حضرت خزیمہ بن ثابت کی شہادت کے ہم پلے ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت خزیمہ کی ایک شہادت دو شہادتوں کا کام کر جاتی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس فرمان کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت خزیمہ کی شہادت کو مضبوط سمجھتے ہوئے دیگر تمام صحابہ کی شہادت کو آپ کمزور ثابت کرنے لگے ہیں۔ بات کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا